السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان علی آزاد ود چینل راحتے قلب۔ دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکایت لے کے پیش ہوں اس کا عنوان ہے فطرت نہیں بدلتی۔ دوستو، اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت کا آغاز کرتا ہوں۔ عرب کے چوروں کے ایک گروہ نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر قبضہ جما لیا، جن پر قابو پانے کے لیے بادشاہ کا لشکر بھی عاجز آ گیا، کیونکہ پہاڑ کی ایک محفوظ ترین غار میں وہ پناہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ ملک کے عقل مند لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو ان کا شر بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ جو پودا ابھی جڑ پکڑ ہی رہا ہو اس کو ایک آدمی ہی پکڑ کر اکھاڑ سکتا ہے، اور اگر وہ تن آور درخت بن گیا تو 4 آدمیوں کے ذریعے بھی اس کو اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے چشمے کو شروع میں ایک پتھر سے بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اسی طرح بے مہار چھوڑ دیا گیا تو پورے پہاڑ کے پتھر بھی ناکافی ہوں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک شخص کو ڈاکوؤں کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا جائے۔ چنانچہ جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے چلے گئے اور قیام گاہ خالی تھی تو چند تجربہ کار جنگ آزمودہ لوگ وہاں گئے اور گھاٹی میں چھپ گئے۔ رات گئے جب چور لوٹ مار کر کے واپس آئے، جسم سے ہتھیار اتارے، لوٹا ہوا مال رکھا اور تھکے ماندے تو تھے ہی، سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، جاسوسی کرنے والے بہادر اٹھے اور چوروں کو پکڑ کر ان کے ہاتھ باندھ دیے اور صبح بادشاہ کے دربار میں جا پیش کیا۔ سب چور ڈرے ہوئے تھے کہ ابھی مار دیے جائیں گے۔ ان میں ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کی ابھی داڑھی پھوٹ رہی تھی۔ ایک وزیر کو اس پر ترس آیا اور بادشاہ کے تخت کے پائے کو بوسہ دے کر اس کی سفارش کی کہ اس بیچارے نے ابھی اپنی جوانی کا میوہ بھی نہیں چکھا۔ آپ کے اخلاق کریمانہ سے امید کرتا ہوں کہ میری سفارش قبول کرتے ہوئے اس کا خون معاف کیا جائے۔ یہ آپ کا اس سے زیادہ مجھ پر احسان ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر لال پیلا ہو گیا، کیونکہ یہ بات اس کے مزاج کے خلاف تھی۔ جس کی اصل بری ہو وہ نیکوں کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان چوروں کی جڑ کاٹ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ کو بجھا کر چنگاری چھوڑ دینا یا سانپ کو مار دینا اور اس کے بچے کی حفاظت کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اگر بادل سے آب حیات بھی برسے تب بھی تجھے بید کی شاخ سے پھل نہ ملے گا۔ کمینے کے ساتھ وقت ضائع نہ کر، کیونکہ بوریے کے نرکل سے شکر نہیں ملے گی۔ وزیر نے بادشاہ کی یہ بات سن کر بادل نخواستہ رضامندی ظاہر کی اور بادشاہ کی رائے کو سراہا اور عرض کیا، آپ کا فرمان بجا، مگر ان کی صحبت میں رہ کر ضرور انہی جیسا ہو گیا ہے۔ اب اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو نیکوں کی صحبت میں رہ کر ہو سکتا ہے نیک ہو جائے۔ ابھی بچہ ہے اور ان کی صحبت کے اثر نے بھی اس کی طبیعت میں جڑ نہیں پکڑی، اور حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو نبوت کا خاندان چھوٹ گیا، اور اصحاب کہف کا کتا چند دن نیکوں کے ساتھ رہ کر نیکوکار بن گیا۔ وزیر کی یہ بات سن کر دربار میں سے کچھ لوگ بھی اس کے ہمنوا ہو گئے، چنانچہ بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دیا۔ تو جانتا ہے کہ رستم پہلوان نے اپنے باپ زوال، جس کے سارے جسم پر سفید بال تھے، سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ چھوٹا سا پانی کا چشمہ جب پھیل جاتا ہے تو پورے اونٹ کو بوجھ سمیت بہا لے جاتا ہے۔ قصہ مختصر، اس لڑکے کو بڑی ناز و نعمت میں رکھا گیا، تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا گیا جس نے اس کو آداب سکھائے، بات چیت کا طریقہ بتایا، بادشاہوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا، یہاں تک کہ سب اس کو پسند کرنے لگے۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی کہ عقل مندوں کی کوششوں نے اس کی طبیعت پر بہت اثر کیا ہے اور اس نے پرانی عادتیں چھوڑ دی ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، آخر کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ انسانوں کے ساتھ تربیت پائے تقریباً 2 سال ہی گزرے ہوں گے
کہ محلہ کے بدماشوں نے اس نوجوان سے دوستی کر لی اور اس سے مل کر وزیر کو اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر کے اس کا بہت سارا مال لے کر بھاگ گئے اور اپنے باپ کی جگہ اس چوروں کی گھاٹی میں جا کر رہنے لگا اور بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے افسوس کرتے ہوئے اپنی انگلی دانتوں میں دبائی اور یہ اشعار پڑھے: گٹیا لوہے سے اچھی تلوار نہیں بن سکتی، سکھانے پڑھانے سے نالائق لائق نہیں ہو سکتا۔ بارش کی پاکیزگی میں کوئی شک نہیں، مگر باغ میں پھول اگتے ہیں تو بنجر زمین میں جھاڑ، شور زدہ زمین سنبل تو نہ اگائے گی۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیکوں سے برائی کرنا۔ جس کی طبیعت میں برائی رچ بس جائے اس پر تربیت بھی اثر نہیں کرتی، لہٰذا ہر وقت اس کے شر سے محتاط رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔